تو اسی طرح ملک المدرسین حضرت علامہ مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقالات بندیالوی پہلی جلد میرے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی سماع اور قوالی کے جواز پر پورا رسالہ ترتیب کی، وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہے۔ علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب علیہ رحمہ وہ جواز کے قائل ہے۔ اس طرح کئی اکابرین وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اب میں نے صرف نام گنوا دیا، اگر میں فردن ایک ایک بزرگ کی کتاب لے کے بیٹھوں تو میرا ذہن تھا کہ باقاعدہ سامنے ڈیسک رکھ کے متقدمین اور متاخرین علماء جو اس کو حرام سمجھتے ہیں ان کے دلائل کو بھی میں پڑھوں، اور جو اس کو جائز سمجھتے ہیں ان کے دلائل کو بھی پڑھوں، اور جو مخالفین میں سے چند ایسے لوگ جو مطلقاً حرام کہہ دیتے ہیں ان کی کتاب پر بھی ہماری نگاہ ہے، اور اس پر بھی ہم نے کیا ہوا ہے۔ ان کی کتاب پڑھنے کی عبارت بتاؤ کہ مطلقاً حرام تو تمہارے علماء بھی نہیں کہتے ہیں، ان کی یہاں پر بھی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن نشی رکھ لیں، قوالی کو حرام کہنے والے جو علماء ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، اور جو اس کو جائز سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں۔ لیکن قوالی کو، سماع کو مطلقاً حرام کہنا، ٹوٹلی ہر صورت میں کلیتاً، یعنی ہر صورت میں ٹوٹلی اس کو حرام کہنا، یہ درست ترین قول نہیں ہے۔ مطلقاً اس کو حرام کہنا یعنی اس کی ہر صورت، جتنی بھی صورتیں بنا لے، ہر صورت میں بس اس پر لفظ قوالی آ گیا ہے، یہ سماع کا لفظ آ گیا ہے، یا لفظ استعمال ہو گیا ہے، تو ٹوٹلی اس کو حرام کہہ دینا یہ خلاف تحقیق ہے۔ یہ اس پر ہمارے محتاط علماء نے کلام فرمایا ہے کہ یہ انداز درست نہیں۔ اسی طرح جو حلت کے قائلین ہیں، جو قوالی کو، سماع کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھے کہ قوالی ہر صورت میں جائز ہے، اب قوالی کے نام پر جو کچھ کرنا چاہے اور جو کچھ من میں آئے، جی میں آئے، خلاف شرع اور حدود شرعیہ کو توڑ کر پھیلا کر قوالی کے اندر جو کچھ ہم کرنا چاہیں ہر صورت جائز ہے، تو یہ بھی خلاف تحقیق۔ قوالی نہ مطلقاً حرام ہے نہ مطلقاً جائز ہے۔ بات سمجھ رہے آپ کی توجہ ہے؟ نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، توجہ ہے؟ کتاب میرے پاس موجود ہے، پورا مقالہ تیار ہے، اگر میں پورا پڑھ کے سناؤں تو مجھے 4 گھنٹے کم سے کم چاہیے۔ پورا مقالہ میرے پاس تیار ہے، اور اگر مجھے وقت ملے کبھی تو متقدمین سے لے کر متاخرین تک اگر وہ سارا کچھ مواد جمع کر کے کتابی صورت میں ترتیب دے دو تو شاید ایک مجلد کی صورت میں باقاعدہ بڑی جلدوں میں، ہو سکتا ہے 2 جلدوں میں جا کے وہ کمپلیٹ کر سکوں۔ اتنا مواد اس موضوع پر دونوں فریقین کے دلائل جو کتابوں میں موجود ہے، اور دونوں نے دلائل سے کلام کیا، اس کو اگر کتابی صورت میں ترتیب تو 1 نہیں 2 جلدیں بچ جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں تو اپنے انداز سے آپ کو صرف نفس مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خلاصہ میسج آپ سمجھ لے کہ مطلقاً اس کو حرام کہنا بھی جائز نہیں اور مطلقاً حلال کہنا بھی جائز نہیں۔ جو حلال کہتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی چند شرائط ہے۔ ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ بولیے، ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ چند شرائط ہے۔ تو اگر وہ شرائط جمع ہو تو جائز ہے، اور اگر وہ شرائط مفقود ہو تو پھر حرام و ناجائز ہے۔ بات سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ اب میں پہلے ان شرائط میں سے چند شرائط کو بطور خلاصہ اردو میں ذکر کرتا ہوں، اور اگر آپ کو ذوق ہوا تو مقالہ بھی پڑھو گے۔
اس میں ٹائم چاہیے. وہ باقاعدہ بخاری سے لے کر سیاہ سکتا تھا، اور اس کے علاوہ کتب حدیث کے ریفرنس باقاعدہ حوالہ، اس پر مقالہ ہم نے پورا جو ہے تیار کیا، وہ موجود ہے. اب جو احباب قوالی کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے نزدیک بھی جو ہمارے اکابرین علماء جو محتاط قسم کے علماء ہیں، انہوں نے قوالی کے جائز ہونے پر چند شرائط کو ذکر کیا. یعنی قوالی جائز ہے لیکن اگر شرائط پائے ہیں، اور اگر شرائط مفقود ہو تو ناجائز ہے. پہلی شرط، توجہ ہے آپ کی. اب یہ آپ کو یاد رکھنے والی بات ہے. باقی تو میں اگر عربی متن پڑھوں گا تو وہ سارا مقالہ میرے پاس موجود ہے، سیاست سمیت، اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے پورا مقالہ، اس پر ٹائم لگے گا. لیکن جو آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو بات آپ سمجھ سکتے ہیں، جس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں، تو وہ ہے ان شرائط کو آپ سمجھ لیں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان شرائط کی روشنی میں کیا میرے لیے قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر آپ شرائط سن لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے